अपाची हेली कॉप्टर की तबाही का बदला। अमरीका के ईरान पर फजाई हमले, साहिली इलाके से इराक पर मिसाइल बरसाए। हुर्मुज़गान, जजीरा कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ फजाई हमले मुकम्मल कर लिए। अमरीकी तैयारों ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी फजाई दिफाई निजाम, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट समेत 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका का यह मिशन ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल मुतनासिब रद्द-ए-अमल है। खित्ते में अमरीकी अफवाज चौकस और बिला जवाज ईरानी जाहरियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीका ने बंदर अब्बास, मिनाब, सिरेक और कोह मुबारक के देहात को निशाना बनाया। टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर हमले किए। उर्दन में अल रिज्क फौजी अड्डे पर 4 मिसाइल दागे। कुवैत में अल इस्लाम फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी जारहियत जारी रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हेलीकॉप्टर मार गिराया, हम जवाब दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी रद्द-ए-अमल बहुत मजबूत और ताकतवर है। ईरान को जवाब देना बहुत जरूरी था। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। वाक़ये के पीछे ईरान का कोई हाथ नहीं, लेकिन खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बाइस इस नौयत के वाक़यात गैर जिम्मेदारी तौर पर भी पेश आ सकते हैं। मौजूदा सिक्योरिटी और अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों या गैर मुतवक्के वाक़यात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अमरीकी ओहदेदार का कहना है अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया। अब तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और तुर्क हम मनसबों से राबता। ईरान पर अमरीकी जारहियत की तफसीलात से आगाह किया। कहा ईरान हर जारहियत का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। खित्ते के तमाम ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। किसी भी मुल्क की तनसीबात ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो उन्हें निशाना बनाएंगे। अपने दिफा के लिए हमलों की जगह और जारहियत के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों पर हमला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करें। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात के अहम मरहले पर किसी फौजी तनाज़े को हवा नहीं देनी चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान, अमरीका और इसराइल इख्तिलाफ़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर करने के लिए ठोस इक़दामात करें। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और दुश्मनी के इक़दामात को रोकें। 3 माह से जारी तनाज़े ने मशरिक़ वस्ता को शदीद मुतासिर किया। इख्तिलाफ़ात या तनाज़ात फौजी कार्रवाइयों या ताकत से हल नहीं किए जा सकते। Thank you, President. Pakistan is deeply concerned at the ongoing situation in the region. Cycle of violence and instability must end for the good of regional and international peace. पाकिस्तान का खित्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा हालिया वाक़यात ने फौरी सिफारती कोशिशों की जरूरत को उजागर किया है। मशरिक़ वस्ता में कमजोर जंग बंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। ईरान से मुआहिदा कब होगा? अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के पास भी वाज़ेह जवाब नहीं। जेडी वेंस कहते हैं ईरान के साथ डील अगले हफ्ते मुमकिन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है डील में कई माह लग जाएं। ईरान डील मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो जाएगी। सदर ट्रंप 2 से 3 रोज में ईरान डील पर दस्तखत का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़राए आला और दीगर हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद का सिलसिला जारी। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान।
سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ انکم ٹیکس ریلیف کے لیے IMF سے 3 تجاویز شیئر کی گئی ہیں۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%، 22 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 32 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ، گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے کہا ہمارے درمیان اتفاق ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ جی بی سے متعلق دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ساتھ بیٹھنے پر اتفاق۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے متحرک ہو گئی۔ 4 آزاد امیدواروں سے رابطے، معاملات جلد طے ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے مشیر برائے سیاسی امور سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نمائندے نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا۔ نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قتل کیس میں ملزمہ پنکی کے خلاف عبوری چالان عدالت میں جمع، 4 گواہ شامل۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں برطرف سی ٹی ڈی اہلکاروں سے تفتیش، برطرف اہلکاروں کی ملزمہ سے قریبی روابط اور سہولت کاری کی تصدیق۔ دونوں اہلکاروں نے ملزمہ کو کاغذی کارروائی میں مفرور قرار دیا، ملزمہ کو قانون سے بچانے میں سہولت فراہم کی۔ ملزمہ کو اشتہاری قرار دے کر شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن ملزمہ کے خلاف مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ ایک برطرف اہلکار نے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ملزمہ سے منشیات لی تھی۔ برطرف اہلکاروں کے موبائل فونز کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ ملزمہ کے سہولت کاروں سہیل الرحمان اور ذیشان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جج کی رخصت کے باعث کل تک مؤخر کر دیا گیا۔ ریاست پوری قوت کے ساتھ مسلح جتوں سے نمٹے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کے آزادانہ استعمال کا موقع دے گی۔ انتخابات قریب ہیں، اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا جمہوری سوچ ہے۔ جو لوگ عوامی رائے کے بجائے قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ جس طرح پولیس اور سیکیورٹی کے عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اس سے ظاہر یہ ہے کہ عناصر الیکشن کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ صورتحال بنتی جا رہی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے راولا کوٹ کے اندر۔ ہم اکٹھے ہوئے تھے جی بنیادی حقوق کے اوپر۔ اصل کوئی ایکشن کمیٹی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی انشاءاللہ اگے بھی انتظامیہ تعاون کرنے اور اسی ضرور بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں امن خراب کرنے والے شرپسندوں کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اہم ارکان کا نام نہاد تحریک سے لا تعلقی کا اعلان۔ سید فیصل گیلانی نے راولا کوٹ میں پرتشدد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ عوامی مفاد کے لیے ایکشن کمیٹی کا حصہ بنے تھے لیکن یہ راستے سے بھٹک گئی۔ راجہ سلطان نے کہا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے کارکن نے ایکشن کمیٹی کالعدم قرار دینے کو خوشائن قرار دے دیا۔ کہا بنیادی حقوق کے نام پر چلنے والی تحریک اب پرتشدد راستے پر ہے، شہری کالعدم تنظیم کی پرتشدد احتجاجی کال کا حصہ نہ بنے۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد مارے گئے، پاک فوج کے لانس حوالدار شہید۔ آئی ایس پی آر نے بتایا فورسز نے خزدار میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا، دہشت گرد پولیس اسٹیشن اور بینکس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی 4 گاڑیاں اور بارودی مواد تباہ کر دیا۔ لانس حوالدار محمد عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
کامیاب آپریشن پر صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین، شہید حوالدار کو خراج عقیدت پیش کیا، اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں شہید 6 اہلکاروں کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شرکت۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کے غم زدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں نوبہاتہ دولہا مبینہ طور پر قتل، گھر سے پھندا لگی لاش ملی، حمزہ کے جسم پر تشدد کے نشانات، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا۔ نوبہاتہ دلہن گرفتار، پولیس کے مطابق ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہے۔ مقتول حمزہ کا ولیمہ 18 جون کو ہونا تھا۔ نوبہاتہ دلہن نے اہل خانہ کو حمزہ کی خودکشی کی اطلاع دی۔ مقتول کے والد کی مدیت میں بہو اور اس کے سابق شوہر فہد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی سے متاثرہ ڈاکٹر مہنور کراچی میں زیر علاج۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہنور کے چہرے کی معمولی گرافٹنگ کی گئی، کوئی بڑی سرجری نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر مہنور کی فیملی علاج سے مطمئن ہے۔ راولپنڈی میں بیوی نے شوہر پر تیزاب پھینک دیا۔ کامران حسین بیوی کو طلاق دینے یونین کونسل آیا تھا، باہر نکلنے پر بیوی نے تیزاب پھینک دیا۔ کامران حسین بری طرح جھلس گیا، پولیس نے خاتون کو حراست پہ لے لیا۔ متاثرہ شخص کی حالت خطرے سے باہر، ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کو مالی طور پر بااختیار اور خود مختار بنانے کا عزم۔ مریم نواز کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے بجٹ میں 31 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ شی تھریڈز میں خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کے ساتھ 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا۔ 18 سے 45 سال کی خواتین مستفید ہو سکیں گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں پناہ گزین سوڈانی شہری نے چاقو کے وار کر کے سفید فام شخص کو زخمی کر دیا۔ واقعے کے بعد تارکین وطن کے خلاف پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے کئی گھروں، گاڑیوں، بس اور کوڑے دانوں کو آگ لگا دی۔ حملہ آور پر فرد جرم عائد، پولیس اور سیاسی قیادت کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ نیو یارک کی عدالت نے امریکی صحافی ڈیوڈ روڈ کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال کی قید سنا دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حاجی نجیب اللہ نے امریکی صحافی اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ تک یرغمال بنایا تھا۔ امریکی صحافی کو 2008 میں افغانستان میں اغوا کیا گیا۔ بہت اچھی بات چیت ہوئی، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ جو میں کام کرتی ہوں برٹش ایشین ٹرسٹ کے ساتھ، اور بہت چارمنگ تھے اور بہت انٹرسٹڈ تھے۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی لندن میں شاہ چارلز سے ملاقات۔ ماہرہ خان شاہ چارلز کے قائم کردہ رفاعی ادارے کی تقریب میں شریک تھیں۔ ماہرہ خان کہتی ہیں شاہ چارلز نے رفاعی کاموں پر میرا شکریہ ادا کیا۔ شاہ چارلز نے دلچسپی سے بات کی، بادشاہ کو پتا تھا میں نے برٹش ایشین ٹرسٹ کے لیے کیا کام کیے ہیں۔ اور فلٹ ان دی واٹر، فیفا نے ورلڈ کپ کے لیے ایک اور آفیشیل گانا ریلیز کر دیا۔ اینتھم میں گلوکار ڈانسر نورا فتحی کی شاندار پرفارمنس، فرانسیسی سنگر ویج ڈریم بھی جلوہ گر ہوئے۔